السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آج ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والی عربی زبان کی کتاب الدروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 13 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس الثالث عشر، فعل ماضی معروف و مجہول محموز و معطل۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اب تک ہم نے جو جتنے بھی فعل پڑھے ہیں وہ فعل صحیح ہے۔ اب ہم فعل معطل، کیونکہ سب کی قسم ایک ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم پوری قسمیں دیکھیں گے، تو ان میں سے ہم سب سے پہلے فعل معطل لیتے ہیں۔ فعل معطل ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں کہیں بھی حروف علت آئے۔ عربی میں حروف علت 3 ہے، الف، واو، یا، اور سمجھنے کے اعتبار سے اساتذہ کرام ان کو بیمار حرف کہتے ہیں۔ ان حرف کا تعلق یہ ہوتا ہے، یہ کہیں پر بھی گر جاتی ہے۔ جس طریقے سے بیمار اشخاص کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف یا گردان کے دوران کہیں پر بھی گر جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے حذف ہوں گے، کہاں سے گر جائیں گے، آج کے ہم سبق میں اس کو دیکھیں گے۔ تو فعل معطل کی تعریف ہے ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ میں کہیں بھی حروف علت آئے۔ حروف علت آئے مطلب الف، واو، یا، ان 3 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیے، اس میں یہ فعل ہے وجدہ، اس میں 3 حرف ہے، واو ہے، جیم ہے، دال ہے۔ تو پہلا، ہر فعل کے پہلے کلمے کو فا کہتے ہیں، بیچ کے حرف کو عین کہتے ہیں، اور آخری حرف کو لام کہتے ہیں۔ اس میں شروع میں قاف آ رہا ہے تو یہ فا کلمہ ہوا، بیچ میں الف آ رہا ہے تو یہ عین ہوا، اور یہ آخر میں لام ہے تو لام ہی ہو گیا۔ اب یہاں شروع میں دال آ رہا ہے تو یہ دال کو فا کلمہ کہیں گے، بیچ میں عین آ رہا ہے تو عین ہی کہیں گے، آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کو لام کہیں گے۔ تو اب اتفاق سے یہاں پر لام کلمہ اور لام یہ دونوں حرف ایک جیسے ہو گئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آخر میں آنے والا کلمہ، یعنی یہاں لام اتفاق سے آ گیا، یہاں لام کی جگہ دال بھی آخر میں آ سکتا ہے۔ جیسے یہاں لام کلمے پہ الف آیا ہے، یہاں لام کلمے پہ دال آیا ہے، اتفاق سے یہاں لام کلمے پر لام ہی آ گیا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے لوہے کو تولنے کے لیے لوہے کا ہی ترازو بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے حرفوں کو تولنے کے لیے حرفوں کا ہی ترازو بنایا جاتا ہے۔ تو حرفوں کے افعال کو، فعل کو تولنے کے لیے فعل کے پہلے کلمے کو، پہلے حرف کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، فعل کے دوسرے حرف کو عین، اور فعل کے تیسرے حرف کو لام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں مثال میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں واو شروع میں آ رہا ہے اس لیے واو کو فا کلمہ کہا گیا، جیم دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اس لیے اس کو عین کہا گیا، اور دال آخر پر آ رہا ہے اس لیے اس کو لام کہا گیا۔ تو مطلب ہر وہ حرف جو شروع میں آئے گا وہ فا ہوگا، جو حرف بیچ میں آئے گا وہ عین ہوگا، اور جو آخر میں آیا وہ لام ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر حرف علت یعنی جو 3 ہے، الف، واو، یا، ان میں سے شروع میں کون آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے معطل الفا۔ کون سے کلمے پہ آ رہا ہے؟ یہ فا پہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر حرف علت یہ 3 حرفوں میں سے، الف، واو، یا میں سے کون سا حرف بیچ میں آ رہا ہے؟ یہ الف ہے، اور یہ شروع میں نہیں آ رہا بلکہ بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ کون سا حرف ہوگا؟ یہ معطل تو ہوگا کیونکہ حرف علت آ گیا، لیکن یہاں پر شروع میں آیا تھا تو معطل الفا بولے، اور اب علت بیچ میں آ رہا ہے مطلب عین پر، تو اس کو کہیں گے ہم معطل العین۔ مطلب عین، حرف علت بیچ میں آ رہا ہے، اور معطل الفا کا مطلب یہ ہے کہ حرف علت شروع میں آ رہا ہے، معطل العین کا مطلب ہے حرف علت بیچ میں آ رہا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیے کہ الف و یا میں سے کون سا حرف ان 3 حرفوں میں سے ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا دال حروف علت میں سے نہیں ہے، عین حروف علت میں سے نہیں ہے، ہاں الف حروف علت میں سے ہے، لیکن یہ الف کون سی جگہ پر آ رہا ہے؟ لام پر۔ اب فعل میں حروف علت آ گیا اس لیے اس کو معطل کہیں گے، اور کون سی جگہ پر آ رہا ہے؟ آخر جگہ پر، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے معطل اللام۔ یہاں پر حرف علت شروع میں آ رہا تھا تو اس لیے اس کو معطل الفا کہا گیا،
فا کلمے پہ آ رہا تھا، یہاں بیچ میں یعنی عین کلمے پہ حرف علت آ رہا ہے تو معطل العین کہا گیا، اور یہاں حرف علت آخر میں آ رہا ہے تو اس کو معطل اللام کہا گیا۔ اب جیسے ہمارے پاس انسانوں کے دو نام ہوتے ہیں کہ پکارنے کا نام الگ ہوتا ہے اور تحریری نام الگ ہوتا ہے، جیسے عموماً ہمارے پاس رواج ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی انسان کے دو نام رکھتے ہیں، کہ باہر اس کا نام ریاض ہو سکتا ہے لیکن گھر میں اس کو گڈو کہا جاتا ہے، یا پھر گھر میں اس کو پپو کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں ان کے بھی دو نام ہے۔ معطل الفا کا دوسرا نام مثال ہے، تو مثال بولے تو سمجھ جانا کہ حرف علت شروع میں آئے گا۔ معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے، اجوف کا مطلب حرف علت بیچ میں آئے گا، اور معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے۔ اگر میں مثال کہوں تو سمجھ جانا حرف علت شروع میں آ رہا ہے۔ یہ ہماری مثال ایگزامپل نہیں ہوگی، مثال بولے تو حرف علت شروع میں ہوگا، اجوف بولے تو حرف علت کہاں پہ آئے گا؟ بیچ میں، اور ناقص بولے تو حرف علت کہاں آئے گا؟ آخر میں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ اس کو لکھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ اب دیکھیے میں نے فعل معطل میں جو گردان لکھی ہے تو وہ اجوف کی لکھی ہے، کیونکہ حرف علت یہاں پر بیچ میں آ رہا ہے۔ یہاں بیچ میں حرف علت کیا ہے؟ الف ہے، یہاں بھی بیچ میں حرف علت الف آ رہا ہے، تو یہ دونوں اجوف کی ہے۔ اب یہ اجوف کی گردان بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے مضارع کو دیکھتے ہیں، تو باع کا مضارع ہوتا ہے یبیعو، یبیعو مطلب اس میں حرف علت یا آ رہا ہے اور اس کا مضارع ہوگا یقولو، تو یہاں پر حرف علت واو آ رہا ہے، جیسا یہاں پر حرف علت یا آ رہا ہے، تو یہاں پر حرف علت کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے۔ اب ہم اس کی گردان بنائیں گے۔ باع، وہ ایک مرد نے بیچا، اب میں اس کو الف لگا دوں گا، باع تو وہ دو مردوں نے بیچا، اس کے معنی ہوتے وہ ایک مرد نے بیچا، باع وہ دو مردوں نے بیچا، اور اگر میں واو لگا دوں تو باعو وہ سب مردوں نے بیچا۔ اب اس کے بعد ہو جائے گا یہ باعت وہ ایک عورت نے بیچا، باعتا وہ دو عورتوں نے بیچا، اور یہ باع تھا، جب ہم نون لگاتے ہیں یہاں پر، باع وہ ایک مرد نے بیچا، باع وہ دو مردوں نے بیچا، باعو وہ سب مردوں نے بیچا، باعت وہ ایک عورت نے بیچا، باعتا وہ سب عورتوں نے بیچا، اور ہنہ کے حساب سے جیسے ہم نون لگائیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو اب یہ دو ساکن ہو گئے، یہاں پر الف بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، تو یہاں سے الف کو ہٹا دیں گے، یہاں سے الف کو، اب یہ بانا ہونا چاہیے تھا لیکن مضارع کے عین کلمے پہ یا آ رہا ہے، یہ یا کی نسبت سے ہم اس کو بعنا کر دیں گے، بعنا وہ سب عورتوں نے بیچا۔ اب یہ نون چھوڑ کے یہ دو حرف مطلب بیع ہر جگہ کامن رہیں گے، تو یہ ہو جائے گا بیعتا تم ایک مرد نے بیچا، بیعتما تم دو مردوں نے بیچا، بیعتم تم سب مردوں نے بیچا، بیعتی تم ایک عورت نے بیچا، بیعتما تم دو عورتوں نے بیچا، بیعتنا تم سب عورتوں نے بیچا۔ یہاں پر آ جائے گا بیعتو میں نے بیچا، اور بیعنا ہم نے بیچا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب ہم اس کی گردان بنائیں گے۔ قالا وہ ایک مرد نے کہا، قالا وہ دو مردوں نے کہا، قالو وہ سب مردوں نے کہا۔ اب میں اگلا کرتا ہوں، قالت وہ ایک عورت نے کہا، قالتا وہ سب عورتوں نے کہا، وہ دو عورتوں نے کہا، اور سب عورتوں نے کہا تو مجھے یہاں نون دینا پڑے گا۔ اب یہاں نون جیسے دوں گا تو یہ لام ساکن ہو گیا، اب لام ساکن ہو گیا تو دو ساکن ہو رہے، الف تو پہلے سے ساکن تھا اور نون نے لام کو ساکن کر دیا، تو یہاں سے الف نکال دیں گے، تو اب یہ ہو گیا تھا قلنا۔ لیکن یہاں پر جیسے یہاں پر آخر سے پہلے زیر آ رہا تھا تو چھٹے سے آپ نے زیر دیا تھا، آخر سے پہلے یا آ رہا تھا تو یا کی نسبت سے زیر دیا تھا، یہاں آخر سے پہلے واو آ رہا ہے تو واو کی نسبت سے یہاں پر آپ پیش دیں گے، تو یہ بن جائے گا قلنا وہ سب عورتوں نے کہا، قالا وہ ایک مرد نے کہا، قالا وہ دو مردوں نے کہا، قالو وہ سب مردوں نے کہا، قالت وہ ایک عورت نے کہا، قالتا وہ دو عورتوں نے کہا، قلنا وہ سب عورتوں نے کہا۔ جیسے اگر یبیعو ہو، اگر عین کلمہ یا ہو تو ماضی کے ہنہ سے زیر دیتے ہیں، اور عین کلمہ واو ہو تو ماضی کے ہنہ سے کیا دیتے ہیں؟ پیش۔ یا کی نسبت سے یہاں چھٹے پہ زیر دیے تھے اور واو کی نسبت سے یہاں چھٹے پہ پیش دے رہے ہیں۔ قلنا وہ سب عورتوں نے کہا۔ اب یہاں اسی طریقے سے بنے گی، قلتا تو ایک مرد نے کہا، قلتما تم دو مردوں نے کہا،
قلتم تم سب مردوں نے کہا، قلتی تم ایک عورت نے کہا، قلتما تم دو عورتوں نے کہا، قلتنا تم سب عورتوں نے کہا۔ اب یہاں پر ہو جائے گا قلتو میں نے کہا اور قلنا ہم نے کہا۔ اب میں ترجمہ اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو گردان بتائی تھی، تو یہ کس کی ہم نے، یہ دونوں بھی مثالیں ہیں اجوف کی۔ کس کی مثالیں ہے یہ؟ اجوف۔ یہ اجوف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حرف علت بیچ میں آ رہا ہے، تو جہاں پر حرف علت بیچ میں آئے گا اس کی گردان جب بنائیں گے ہم تو اس کے پریزنٹ کو دیکھیں گے، اگر پریزنٹ میں یا آتا ہے تو چھٹے صیغے سے ہم زیر دے دیں گے یہ الف کو کٹ کر کے، اور اگر چھٹے صیغے میں واو آتا ہے اور اگر پریزنٹ میں واو آتا ہے تو چھٹے صیغے سے ہم پیش دے دیں گے الف کو کٹ کر کے۔ اب ہم اتنا ہی آج دیکھیں گے، آج ہم نے اجوف کی، اگلے ویڈیو میں ناقص کی گردان انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، تو آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثالث عشر، فعل ماضی معروف مجہول محموز و معطل۔ تو ہم نے معطل دیکھا، معروف اور مجہول میں آپ کو یہاں پر بورڈ پہ بتا دیتا ہوں، اور معروف انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک مثال میں آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں۔ معروف کہتے ہیں ایکٹیو وائس کو اور مجہول کہتے ہیں پیسیو وائس کو۔ جیسے میں بولوں زید نے سیب کھایا، زید نے سیب کھایا، تو کھانے والا کون ہے؟ یہاں پر فاعل زید ہے، اور کھایا کس کو جا رہا ہے؟ سیب کو، تو یہ مفعول ہو گیا۔ زید نے سیب کو کھایا تو زید فاعل ہو گیا کھانے والا، اور سیب کو کھایا جا رہا ہے تو مفعول۔ ایسا فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں آتے ہیں ایسے فعل کو معروف کہتے ہیں، اور ایسا فعل کہ جس میں فاعل اور مفعول نہیں آتا ہے صرف مفعول آتا ہے اس کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں اگر کہوں سیب کھایا گیا، سیب کھایا گیا، یہاں پر سیب پر کام ہو رہا ہے تو اس لیے سیب کا ذکر ہوا، یہ مفعول ہے، لیکن یہاں پر فاعل بھی موجود تھا۔ لیکن دوسرا جملہ اگر آپ دیکھیں ہم سیب کھایا گیا، یہ پیسیو وائس میں، ایکٹیو وائس اور یہ پیسیو وائس، ایکٹیو وائس اور یہ پیسیو وائس۔ تو پیسیو وائس میں کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ نہیں آتا ہے، فاعل نہیں آتا ہے، سیب کھایا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہو رہا کہ سیب کھانے والا کون ہے؟ زید ہے، لیکن اگر میں کہوں سیب کھایا گیا تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کو کس نے کھایا، تو عربی میں اس کو لکھیں گے اکلا زید، کھایا زید نے، تفاحن، تفاحن، زید نے، میں ایک سیب کر دیتا ہوں، زید نے ایک سیب کھایا، اکلا زید تفاحن، زید کھانے والا پے سے سمجھ میں آ رہا ہے اور سیب کو کھایا گیا یہ زبر سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مجھے زید کو ہٹا دینا ہے اور انڈائریکٹلی بتانا ہے کہ سیب کھایا گیا، زید کا نام نہیں آنے دینا ہے مجھے، تو میں اس کو کیسا لکھوں گا؟ اکیلا، اکیلا بولے تو کھایا گیا، تفاحن، کیا کھایا گیا؟ سیب۔ اب یہاں پر پہلے جملے میں کھانے والا معلوم ہے اس لیے یہ ایکٹیو وائس ہو گیا، سبجیکٹ معلوم ہے، لیکن دوسرے جملے میں مفعول کا تو ذکر ہے کہ اس کو کھایا گیا، لیکن کھانے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے، یہاں پر سبجیکٹ معلوم نہیں پڑتا اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کا مطلب یہاں پر فاعل کا معلوم پتہ نہیں چلتا ہے کہ فاعل کون ہے، اور معروف کا مطلب کہ یہاں پر فاعل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے۔ اب ہم سبق پڑھیں گے۔ صیدلی، وجدہ پایا، باع بیچا، دعا بلایا، اخذا لیا، سأل پوچھا، قرأ پڑھا، وصفا بیان کیا، یہ پرسکرپشن جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتے ہیں، قال کہا، رما پھینکا، اکلا کھایا، ماذا کیا، یہ ورڈ کے میننگ میں آتا ہے۔ صیدلی میڈیکل فارمیسسٹ یا پھر میڈیکل والا، مذیع نیوز ریڈر جو نیوز پڑھتا ہے، طبیبۃ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، جوافۃ جام، کرۃ یا پھر کرۃ بال کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ پہلا جملہ دیکھیے، وجدہ حامد کتاباً، وجدہ پایا، حامد حامد نے، کتاباً کتاب کو۔ اب یہ معروف جملہ ہے، کیوں؟
کیونکہ یہاں پر کس کو پایا گیا وہ بھی بتایا جا رہا ہے اور پانے والا کون ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پانے والا حامد ہے اور کتاب کو پایا جا رہا ہے۔ وجدہ حامد کتاباً، پایا حامد نے کتاب کو۔ باع الصیدلی الدواء، باع کے میں نے بیچا، الصیدلی میڈیکل والے نے، الدواء دوا کو۔ یہاں بیچنے والا بھی معلوم ہے اور جس کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اس لیے یہ معروف فعل ہے، فعل معروف ہے۔ دعا بلایا، محمود محمود نے، صدیقہ اس کے دوست کو۔ دعا محمود صدیقہ، بلایا محمود نے اس کے دوست کو۔ بلانے والا محمود ہے اور بلایا جا رہا دوست کو، اس لیے یہاں پر دوست پر زبر دیا گیا۔ اگر یہاں پر میں تھوڑا اس طریقے سے کر دوں کہ دعا بلایا اور محمودن کر دوں تو محمود بلانے والا نہیں ہوگا بلکہ محمود کو بلایا جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا صدیقہ، یہاں پر ہو جائے گا بلایا محمود کو اس کے دوست نے۔ اور یہاں پر میں اگر اس طریقے سے کروں کہ دعا محمود صدیقہ، یاد رکھیے کہ اگر ایک پیش آ رہا ہے تو دوسرا ظاہر سی بات ہے کہ زبر ہوگا، اور اگر ایک زبر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا پیش ہوگا، کیونکہ ایک ہی فعل میں دونوں فاعل نہیں ہو سکتے اور دونوں مفعول نہیں ہو سکتے، ایک فاعل ایک سبجیکٹ ہوگا اور دوسرا مفعول یعنی آبجیکٹ ہوگا۔ تو یہاں پر اگر محمود پہ زبر دو تو مطلب یہ ہوگا کہ محمود کو بلایا جا رہا ہے، اور جب محمود کو بلایا جا رہا ہے تو بلانے والا اس کا دوست رہے گا، اور محمود پہ پیش دے دوں تو محمود بلانے والا ہو جائے گا سبجیکٹ، اور جب یہ سبجیکٹ ہوگا تو یہ آبجیکٹ یعنی یہ مفعول ہو جائے گا، پھر دوست کو بلایا جائے گا۔ تو یہاں پر بلانے والا محمود ہے، کیونکہ اس پہ پیش آ رہا ہے۔ اگر محمود پہ زبر آتا تو پھر محمود بلانے والا نہیں ہوتا بلکہ محمود کو بلایا جاتا، اور کس کے ذریعے؟ اس کے دوست کے ذریعے۔ تو یہاں پر بلانے والا محمود ہے اس لیے محمود پہ پیش دیے۔ دعا محمود صدیقہ، بلایا محمود نے اس کے دوست کو۔ اخذ الطالب مرسامن، لیا طالب علم نے پینسل کو۔ سأل التلمیذ المدرس، پوچھا طالب علم نے مدرس سے۔ اب دیکھیے اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے، اس صیغے کو بھی بدلا جا سکتا ہے، کوئی بھی کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے، صرف علامتوں کا اور حرکتوں کا فرق ہے۔ سأل کے معنی کیا ہوں گے؟ سأل التلمیذ المدرس، سأل کے معنی پوچھا، اور یہ پیش سے نے کا ترجمہ ہوگا اور یہ زبر سے کو کا ترجمہ ہوگا، یا کو یا پھر سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، پیش سے نے کا ترجمہ اور زبر سے کو یا سے۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے میں دوسرا جملہ لکھتا ہوں، سأل، جہاں پر بھی پیش آیا وہاں پر نے کا ترجمہ، اور جہاں پر زبر آیا وہاں پر کو یا پھر سے کا ترجمہ۔ تو اب یہ ہوں گا سألہ کے معنی تو کامن ہے کہ پوچھا، سألہ کے معنی کیا ہے؟ پوچھا۔ اب یہاں پہلے پوچھنے والا کون تھا؟ طالب علم ہے، کیونکہ طالب علم پہ پیش آ رہا ہے، تو پوچھا کس نے؟ طالب علم نے۔ کس سے پوچھا؟ مدرس کو یا پھر مدرس سے۔ اور دوسرے جملے میں دیکھیے کہ پوچھا، اب یہاں زبر آ گیا تو اس لیے یا کو یا سے کا ترجمہ ہوگا۔ پوچھا کس کو؟ طالب علم کو، یا پھر پوچھا طالب علم سے، کس نے؟ مدرس نے۔ تو یہ نے کا ترجمہ کس سے ہوگا؟ پیش سے، اور یہ کو کا ترجمہ کس سے ہوگا؟ زبر سے۔ تو پہلے جملے میں طالب علم پوچھنے والا ہے، کیونکہ طالب علم پہ پیش ہے اور مدرس پہ زبر ہے، اور دوسرے جملے میں طالب علم سے پوچھا جا رہا ہے، یہ علامت کون بتا رہی ہے؟ زبر، اور پوچھنے والا استاد ہے، یہ کون بتا رہی ہے؟ علامت پیش۔ اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ قرأ المذيع خبرا، پڑھا نیوز ریڈر نے خبر کو۔ وصفت الطبیبۃ الدواء، وصفت بیان کی، الطبیبۃ لیڈی ڈاکٹر نے، اب یہ الطبیبۃ لیڈی ڈاکٹر ہے اس لیے وصفت آیا، اور الدواء دوا کو۔ انت قلت لی، تم نے مجھ سے کہا، انتی رمیتی بالکرہ، انتی رمیتی تم ایک لڑکی نے پھینکا، دیکھیں انتی رمیتی تم ایک لڑکی نے پھینکا، بالکرتی کس کو؟ بال کو۔ انا اکلت الجوافۃ، میں نے کھایا جام کو۔ اب یہ اوپر کی قسمیں یہ جتنے ہیں یہ معروف ہے، اب نیچے جتنے آ رہے ہیں وہ مجہول آ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا تھا حامد نے کتاب پایا، لیکن دوسرے جملے میں آپ دیکھیے یہاں دیا گیا وجد الکتاب،
وجدہ کہ میں نے پائی گئی، الکتاب کتاب، اب یہاں پانے والا کون ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ صیغے ہوں گے مجہول۔ بیعت دواء، دوا بیچی گئی، اوپر تھا کہ میڈیکل والے نے دوا بیچا اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ بیعت دواء، دوا بیچی گئی۔ دعی الصدیق، دوست کو بلایا گیا، اوپر کیا تھا کہ محمود نے اپنے دوست کو بلایا اور نیچے دے رہے ہیں دوست کو بلایا گیا۔ دعیہ بلایا گیا، الصدیق دوست۔ اخذ المرسام، لی گئی پینسل۔ سئل المدرس، مدرس سے پوچھا گیا۔ قرئ الخبر، خبر پڑھی گئی۔ وصف الدواء، دوا بیان کی گئی۔ قیل لی، مجھ سے کہا گیا، اوپر تھا انت قلت لی، تم نے مجھ سے کہا، پوچھنے والے تم تھے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے انڈائریکٹ کے طور پر کہ مجھ سے پوچھا گیا، مطلب قیل لی، مجھ سے کہا گیا۔ رمیت الکرۃ، پھینکا گیا بال کو، اوپر تھا کہ تم لڑکی نے بال کو پھینکا اور نیچے دے رہے ہیں کہ بال کو پھینکا گیا۔ اکلت الجوافۃ، جام کو کھایا گیا۔ اب ہم گفتگو لیں گے ہم المحادثہ۔ من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا صیدلی، یہ میڈیکل والا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مذیع، یہ نیوز ریڈر ہے۔ ماذا عملت الطبیبۃ، کیا کیا لیڈی ڈاکٹر نے؟ الطبیبۃ وصفت الدواء، لیڈی ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا یا پھر بیان کیا، دوا کو تجویز کی۔ من رما بالکرۃ، کس نے پھینکا بال کو؟ من رما، کس نے پھینکا؟ بالکرۃ، بال کو، اور ملا کے پڑھے تو ادغام بلا غنہ کے ذریعے مر رما کس نے پھینکا؟ بالکرۃ، بال کو۔ انتی رمیتی بالکرہ، تم لڑکی نے پھینکا بال کو۔ اگر انتا آتا تو رمیتا آتا، انتا رمیتا تم آدمی نے پھینکا، اور انتی رمیتی تم عورت نے پھینکا بال کو۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا۔ اگلے جملے میں اگلے ہماری جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ فعل معروف اور فعل مجہول پر تفصیلی آئے گی، اور اگلی سبق کے بجائے ہم معطل کی تینوں قسمیں، معطل کی تینوں مثال، اجوف، ناقص، انشاءاللہ ان تینوں افعال کی گردان ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کو سمجھ کر، یاد کر کے عربی زبان کو صحیح طور پر بولنے، اس کو سمجھنے کی، اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔